بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان نیوی نے بحر عرب میں اربوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ کمپاؤنڈ میری ٹائم فورس کے مطابق 2 کشتیوں سے برآمد منشیات کی قیمت 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد بتائی گئی ہے۔ کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے کہا ہے کہ دونوں کشتیوں سے بڑی مقدار میں آئس اور کوکین برآمد ہوئی ہے۔ یہ دونوں کارروائیاں کامیاب ترین ازداد منشیات کارروائیوں میں سے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک PNS پرموک نے کی۔ سینٹ کام نے کہا کہ محض 48 گھنٹوں میں پاکستان نیوی نے 2 مشتبہ کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کی، جن کی مجموعی مالیت 97 کروڑ 24 لاکھ ڈالر بنتی ہے۔ سعودی رائل نیوی کے کمانڈر فہد الجوید نے اس کامیاب کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں معاشی استحکام، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، افراط زر میں کمی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی شامل ہیں۔ چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان معاشی کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا ہے اور 3 بڑی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں فچ، S&P اور موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی GDP میں 3% اضافہ ہوا، جبکہ رواں سال 4% سے زائد کی ترقی کا ہدف ہے۔ تاہم حالیہ سیلاب کے باعث اس میں کچھ کمی کا بھی امکان ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پر امید ہیں کہ رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب یہ خبر بھی اہم ہے کہ امریکی جریدہ فارن پالیسی پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا معترف ہو گیا۔ جریدے کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں۔ یہ معدنی ذخائر اعلیٰ عالمی معیار کے اور برطانیہ کے رقبے سے دوگنے ہیں۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے پاکستان کو معاشی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے۔ قومی معدنی پالیسی کے 2025 کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے۔ معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ جی ناظرین، ادھر بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اقدام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد کیا گیا، جس میں طے پایا تھا کہ بھارت اپنی ٹیکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے گا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کابل میں اپنے مشن کے سربراہ کو چارج ڈی افیئرز مقرر کرے گا اور بعد ازاں سفیر تعینات کرے گا، جبکہ طالبان حکومت نومبر تک اپنے 2 سفارتکار نئی دہلی بھیجے گی جو افغان سفارت خانے سے کام کریں گے۔ بھارت نے تاحال طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے اگست 2021 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ تاہم جون 2022 میں سیکیورٹی یقین دہانیوں کے بعد کابل میں ایک ٹیکنیکی مشن فعال کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، دریں اثنا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کو بتا دیا ہے پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے دیوالی کے موقع پر ٹیلی فون پر تجارت کے علاوہ کئی دیگر امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی، تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین اور یورپی ممالک نے برسوں سے امریکہ پر سخت محصولات عائد کیے۔ کسٹم ڈیوٹی ہماری قومی سلامتی کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ محصولات کے بغیر امریکی معیشت گر جائے گی۔ ٹرمپ نے بتایا کہ بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا اور اس کی یقین دہانی نریندر مودی نے کرائی ہے۔ جی ناظرین، یہ خبر بھی اہم ہے کہ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا ٹیکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے قبل طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور ٹیکنیکل ٹیم پر مشتمل ہے۔ وفد کی افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں طے شدہ نہیں ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورے کا حالیہ پاک افغان جھڑپوں، تناؤ، عبوری جنگ بندی یا مذاکرات سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ وفد کا زیادہ کام کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ہے۔ وفد پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لے رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔